تو اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں 3861 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جب علم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا جس کا نام انیس تھا، اسے کہا کہ جا کر ان کے حالات پتہ کر کے آؤ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، اور ان سے ملو اور بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ تو جا کر وہاں سے پوچھنا کہ جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور جو کہتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، تو ان کے پاس جانا اور ان کی باتوں کو غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ جب آپ کا بھائی گیا اور اس نے مکہ حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، تو اس نے واپس آ کر اپنے بھائی حضرت ابو ذر کو کہا کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق۔ حضرت ابو ذر کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کہنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ بس دیکھنے گیا ہے اور دیکھ کے آیا ہے، اور آ کر اس نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنا موضوع بیان نہیں کیا کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، یہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے پھر میں اپنا موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے کچھ چھوٹا سا کام کیا تو اسے بڑے ڈھنگ سے بڑے سلیقے سے کیا۔ تھوڑی سی آواز بھی بتاؤ، اب پتہ نہیں شکایت کیوں کر رہا ہے، بالکل نارمل جی بتاؤ، تھوڑی ساری بس۔ جب صحابی نے ایک کام کو بڑے اچھے انداز میں اور بڑے سلیقے سے کیا تو پاس یہودی کھڑا تھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کام تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، پانی پینا ہے تو مسلمان کیسے پیے گا، کتنے گھونٹ بھرے گا جی؟ 3 سانس میں پیے گا نا، پہلے ایک دفعہ پیے گا، پھر سانس لے گا، پھر دوسرا گھونٹ بھرے گا، پھر سانس لے گا، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ سارا گلاس جتنا اس نے پینا ہے وہ پی لے گا۔ اب اگر کافر دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا پہلی دفعہ ہی سارا پی لینا سی، اینی کھیچل کرنے دی کیا ضرورت سی؟ تو صحابی نے ایک کام کیا اور بڑے ڈھنگ سے بڑے سلیقے سے کیا، اور پاس ایک یہودی کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کام اتنے جو ہے وہ انداز میں کیوں آپ نے کیا، ایسے کر لینا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اس قدر سلیقے سے اور اس طریقے سے اس کام کو اس لیے کیا ہے کہ یہ کام کرنے کا مجھے میرے نبی نے ایسے ہی بتایا ہے۔ آواز کم، میرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو وہ حیران ہو کے نا، وہ کافر حیران ہو کے کہنے لگا کہ آپ کے نبی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، اتنی باتوں کا بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے، وہ تو بس عبادات بتائیں آپ کو، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ تو صحابی مسکرا پڑے، اس نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا، ہمارے نبی تو ہمیں استنجا کا طریقہ بھی خود بتانے والے ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ بھی وہی بتانے والے ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ بھی وہی بتانے والے ہیں۔ یعنی ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑی بڑی باتیں بتا دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کر دے، نہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بکری کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ بکری کو ذبح کرنا تو جائز ہے لیکن اسے ڈراؤ نہ، علیحدہ چھری تیز کرو اور پھر اس کو ذبح کرو آ کے۔ ہمارے دین نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بتایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک، اس صحابی کا عمل، یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد تھا کہ میرا آج کا موضوع ہے راستے کے حقوق کیا ہیں، اور ہمارا اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب جہاں پہ جی چاہے، شہروں میں اکثر ہوتا ہے، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، گلی کے اندر ٹینٹ لگا کے راستہ بند کر کے شادی کر لی جائے،
جب جی چاہے راستے کو جس طریقے سے چاہا استعمال کر لیا۔ کیا اسلام اس بات کا جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے یا اس بات سے روکتا ہے؟ تو موضوع ہے میرا راستے کے حقوق۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث پاک بخاری شریف میں، اس وقت بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر 2465 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بچا کرو کس چیز سے؟ راستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو۔ راستوں پر بیٹھنے سے بولیں بچا کرو، یعنی راستوں پہ بیٹھا نہ کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ راستوں کے کناروں پہ کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب اس حدیث میں فرمایا کہ راستے پر بیٹھا نہ کرو، راستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اب مجبور ہے نا ایک رکشے والا بندہ، اس نے رکشہ کہاں پہ کھڑا کرنا ہے؟ سڑک پہ کرنا ہے۔ اس نے سواریاں کہاں سے لینی ہے؟ سڑک سے ہی لینی ہے نا۔ تو اب وہ مجبور ہے، اس نے وہیں پہ رہنا ہے۔ تو صحابہ اکرام اگر نہ پوچھتے تو مسئلہ بن جاتا۔ صحابہ کا احسان ہے، انہوں نے پوچھ کر قیامت تک کے لیے ہم سب کی مشکل کو حل کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے بیٹھنا جب ضروری ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ بولیں راستے کا حق ادا کیا کرو۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ جس راستے کو تم استعمال کرتے ہو اس کا تمہارے اوپر حق ہے، وہ حق ادا کرو۔ پھر اس راستے کو استعمال کرنے کا تمہیں اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کیا حق ہے جو ہم نے راستے کا حق ادا کرنا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے سب سے پہلا غض البصری۔ میرے حضور فرمانے لگے اگر راستے پہ کھڑا ہونا پڑ گیا ہے نا تو تیری آنکھ کو ہمیشہ نیچے رہنا چاہیے، آنکھ کو نیچے رکھنا ہے۔ اب آج کا نوجوان جو کھڑا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہے اسکول کالج کے اندر اور میں بد نگاہی کر لوں گا، اسے تو کھڑا ہونے کا حق حاصل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلا راستے کا حق ہی نہیں ادا کر رہا کہ غض البصری۔ میرے حضور فرما کے گئے اگر تجھے راستے پہ کھڑا ہونا پڑ گیا تو اپنی نظر نیچے رکھنا، اگر نظر ہی اوپر رکھنی ہے اور نظر ہی بد نگاہی کی نیت سے تو کھڑا ہوا ہے، اپنے دوست کو لے کر کسی بہانے باتیں کرنے کے لیے چوک میں کھڑا ہو گیا، پتہ ہے یہاں سے عورتوں کے گزرنے کا وقت ہے، تو اب اگر تو شریف ہوتا تو تجھے چاہیے تھا تو وہاں پہ کھڑا ہی نہ ہوتا، اور اگر تجھے کھڑا ہونا پڑ گیا اب تیری نظر نیچے ہونی چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی ان مومنوں سے فرما دیجئے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ اچھا اس کے بعد دوسرا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کسی کو ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، یہ راستے کا حق ہے۔ اگر راستہ استعمال کر رہے ہو، راستے پہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اب ہمارا حال کیا ہے، ہم اگر راستے میں کھڑے ہیں ادھر سے گاڑی آ جاتی ہے، اب وہ گاڑی والا بالکل سیدھا آ رہا ہے اور ہم تھوڑا سا ہٹ کے سائڈ پر ہونے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ لنگ جدا پرا بڑی تھا سے ایسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نا کھلوتے ہو نا دو چار بندے، وہ پرا لنگ جدا بڑی تھا سو، بھئی اسے ادھر جاننے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ حق تو تمہارا تھا کہ تم سائڈ پہ ہو جاتے، اور تمہارے لیے ضروری تھا کہ تمہارے نبی نے حکم دیا اگر راستے میں کھڑے ہونا تو کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اب ہمارے ہاں حالات یہ ہیں، میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، 2 کروڑ کی کوٹھی بن جاتی ہے اور پانی سیدھا سڑک دے ہوتے، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا، پانی نالی کا کہاں پہ جانا ہے کوئی پتہ نہیں، سیدھا سڑک دے ہوتے۔ اور میں اس مسجد میں آتا ہوں تو مجھے آتے ہوئے 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گلی سے گزرتے ہوئے مجھے رک کے سوچنا پڑا کہ ہوں میں کھلو جاواں یا لنگا کہ کی کراں، کیوں جی بالکل چھت سے سیدھا پانی گلی پہ پڑ رہا ہے، سیدھا بندے دے سر دے ہوتے۔ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ تو ہمارے نبی نے اجازت ہی نہیں تھی دی، اور اللہ کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں اگر ایسا کوئی پرنالہ مسجد کا ہوتا
کہ پانی سیدھا گلی میں پڑ رہا ہوتا تو یقین کریں کہ سارے حاجی ثناء اللہ بن کے آ جاتے. وہ جی مسجد دا پانی سیدھا گلی چ پیندا پیا, وہ گزرنے آیا تے لنگدا ہے, انہاں دے اوتے سر تے پیندا ہے, سارے نوں تکلیف ہوندی. ہاں جی کمیٹی والے ادھر آؤ, ہاں چنگا تسی مسجد دا نظام سنبھال لے ہو. اب دیکھیں ذرا باہر جائیں, اس مسجد کے پرنالے اتنے بڑے اچھے انداز میں بالکل دیوار کے ساتھ ہیں, اور پھر باقاعدہ نیچے آ کر ان کو جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ پلستر کیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہے. کیا ایسے پرنالے گھروں کے نہیں لگ سکتے؟ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہیں دینی, اور تکلیف ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ دیکھیں ذرا اپنے معاشرے میں کہ 2 کروڑ لگا کے بندے نے کوٹھی بنا لی ہے اور پانی کا کوئی بندوبست نہیں کیا کہ اس سے پانی نکلے گا تو کہاں جائے گا. بس سڑک تے جائے خسماں نوں کھان بندے, بے نمازی لنگڑ, پتہ ہے مسلمانوں دا پنڈ ہے, اور وہ پانی ہے بھی سارا نالی کا, پانی سارا گندا ہے جو سڑک پہ آنا ہے, اور پتہ ہے گزرنے والے سارے مسلمان ہیں, اور نماز نامی پڑھن تامی پاکی پلیتی دا تے انہاں نوں پتہ ہے نا. وہ کو بندہ بیچارہ صرف جمعہ ہی پڑھدا ہوئے پر ایڈا کھوتا تے کوئی نہیں ہوندا کہ وہ ہر ٹائم پلیت ہی رہے دا, یا وہ وہنی والے پانی چ بلا جھجک لنگ جاتا کہ میں کہڑا نماز پڑھنی ہے. آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایسا بندہ جو جمعے کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, لیکن وہ بھی ناپاکی کو پسند نہیں کرتا. بولے ناپاکی کو پسند نہیں کرتا. اور کرے کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کر لیتے ہیں, اور محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک اور صاف رہنا پسند کرتے ہیں. یعنی جو لوگ پاکی سے محبت کرتے ہیں, پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. بولے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو مسلمان ہے نا, اب وہ نہیں نماز پڑھ رہا تو ہو سکتا ہے اچانک اسے کوئی جنازہ پڑھنا پڑ جائے, کسی فاتحہ پہ جانا پڑ جائے. اب اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے کپڑے ناپاک رہیں, لیکن جس گاؤں کا حال یہ ہو کہ جس سائٹ پہ جانا ہے وہیں پر پانی میں سے گزر کے جانا ہے, تو وہاں پر اگر بندہ جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں بھی راستے کے حقوق نہ بتائے تو پھر میرے خیال میں اس خطیب کے خطیب ہونے کا فائدہ نہیں ہے. کہ میرے بھائیوں, آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. اب تمہارے اوپر لازم ہے کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف نہیں دینی, تو پھر تمہیں چاہیے کہ جب تم کوٹھی بنا رہے ہو تو سنگے مرمر کے بغیر بھی گھر مکمل ہو جاتا ہے. یہ مسجد میں کوئی نہیں دیواروں پہ ٹائلیں لگی ہوئی, لیکن گزارا ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ چونے کے بغیر بھی گھر میں گزارا ہو جاتا ہے. بندہ جب گھر مکمل کرے تو سب سے پہلے یہ سوچے میں نے اس کا پانی کدھر نکالنا ہے, میں نے اس کے گندگی کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. سیدھا سڑک پہ پھینک کے, اور باہر والی دیوار پہ ایسا مہنگا پتھر لگتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے واہ واہ, اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے کہ پانی زڑا سڑک پہ تو وہ ساتھ ہی تھو تھو بھی کرتا ہے. وہ کوئی نہیں تمہاری کہتا کہ واہ کڈی سونی کوٹھی بنی ہے, وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ واہ کڈی سونی عقل ہے تیری کہ باہر والی دیوار تے ایڈی کمال دی تو ٹیل پتھر لا چڑیا ہے کہ تو اینا نہیں سوچیا پانی کتنے جانا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق ہے کہ گزرنے والوں کو تجھ سے تکلیف نہ پہنچے. بولیں تکلیف نہ پہنچے. اور اگلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھڑے ہونا تو ہم ایسے دیکھتے رہتے ہیں کہ گزرنے والا اگر سلام کرے گا تو جواب دے دیں گے. ایک حدیث پاک میں حکم ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ کوئی رستے میں بیٹھا ہوا ہو, کوئی مثلا کوئی موچی بیٹھا ہوا ہے وہ جوتا جو ہے ٹھیک کرتا ہے, یا کوئی مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اس سے غرور دل میں نہیں آتا. میرے پاس گاڑی ہے اور ایک بندہ پیدل چل رہا ہے, میں اگر اسے سلام کروں گا اس کا مطلب ہے کہ میں غرور کو توڑ رہا ہوں کہ میں بڑی چیز میرے پاس موجود ہے پھر بھی میں اسے سلام کر رہا ہوں. اور پیدل چلنے والا اگر کسی بیٹھے ہوئے موچی کو, کسی بیکاری کو, اس کو گزر کے سلام کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اسلام جو ہے وہ غرور ختم کرنا چاہتا ہے, کہ اس میں غرور نہ آ جائے کہ اسے تو سڑک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں پیدل چل کے اپنے کام پہ جا رہا ہوں, اپنی جگہ پہ جا رہا ہوں. اس لیے اس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور جب کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے والے سے زیادہ پہل کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں, جب کوئی ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو پھر 20 ہیں, اور جب کوئی وبرکاتہ بھی ساتھ کہتا ہے پھر اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے.
اور نیکی یہ ہے کہ بندہ سلام میں پہل کرے، لیکن دوسری حدیث پاک میں یہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو۔ ابھی جو میں بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 2465 پڑھ رہا ہوں، اس میں فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو، اور اس کے بعد اگلا میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ راستے کا حق ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم اچھی بات کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ جو ہمارا وتیرہ ہے نا کہ سانو کی لگے، اگر اس وتیرے پہ عمل کرنا ہے تو پھر راستے میں کھڑے ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پھر میرا بھرا بوا کھولتے کاٹ اڑ جا، کیونکہ باہر لڑائی بھی ہوتی ہے تو کوڑ کھلو کے تو بیان ہے کہ سانو کی لگے، تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں تجھے کھڑے ہونے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق ہے راستے کا کہ اگر تم راستے پر کھڑے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے کیا کرو، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، تجھے اوپر ضروری ہے اسے برائی سے روکنا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، اذان ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ پاس کھڑا ہے تو تیرے اوپر ضروری ہے تو اسے کہے آؤ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے چلتے ہیں، آؤ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ کوئی جنازہ جا رہا ہے اسے دعوت دو، آؤ جنازہ پڑھنے چلتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ابو داؤد کے اندر ہے، سرکار فرماتے ہیں بھول جانے والے کی رہنمائی کرنا یہ بھی راستے کا حق ہے، کہ راستے پر تم چونکہ اسے استعمال کر رہے ہو، وہاں کوئی بندہ بھول گیا ہے، راستہ بھول گیا ہے، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی رہنمائی کرو۔ اور دوسرا فرمایا کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز زبردستی گھسیڑ دینا کیا اس سے گناہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا بھائی، جب رب اجر دے رہا ہے کہ میرے بندے نے راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دی ہے کہ گزرنے والے انسانوں کو تکلیف نہ ہو، اور جس نے زبردستی گھسیڑ دی ہے کہ گزرنے والوں کے لیے پریشانی بنے، بھائی شادی تیرے گھر ہے اور گزرنے والے بیچارے کی قصور ہے؟ بھائی اگر کوئی تیرے گھر میں فنکشن ہے تو جو گزر رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ زبردستی راستہ بند کر دینا اور اس انداز میں پارکنگ کرنا کہ اب نہ کوئی اس کے پیچھے گاڑی پارک کر سکے نہ کوئی اس کے آگے کر سکے، یہ سارے معاملات روزمرہ کے ہم دیکھتے ہیں، یہ راستے کے حقوق نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، پتہ چلا ارادتاً اپنی مرضی سے جان بوجھ کر جو تکلیف دہ چیز راستے میں کھڑا کرتا ہے اللہ اسے گناہ بھی ضرور دیتا ہے۔ اس واسطے یہ اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جب ہم، اور امام غزالی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے جو علماء اور جو اولیاء اللہ ہیں، توجہ کیجئے گا بات پر ذرا، ہمارے دور کے جو علماء اور اولیاء اللہ ہیں وہ ایسے کسی چیز بیچنے والے سے چیز نہیں خریدتے جو سڑک کے اوپر حد سے بڑھ کے کھڑا ہو کے چیز بیچ رہا ہو۔ یعنی سڑک پر ایک تو فٹ پاتھ ہوتا ہے نا، اس پہ کھڑا ہونا علیحدہ بات ہے، اب جو اس سے بھی تجاوز کر گیا امام غزالی فرماتے ہیں اس سے چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، بلکہ میں یہ ہوتا کیا ہے اس سے پہلے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر بنانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہ اس وقت بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر 2473 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو 7 ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں اس دور میں صرف 3 ہاتھ راستے ہوتے تھے جس سے اونٹ بآسانی گزر جایا کرتا تھا۔ کتنا جی؟ 3 ہاتھ، اور ہاتھ سے مراد اتنا نہیں ہوتا، فقہ میں اتنا ہوتا ہے، ہاتھ سے مراد پورا بازو ہوتا ہے، اور جب وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، تو ہاتھ فقہ میں اتنا ہوتا ہے کہ سرکار نے حکم 7 کا دیا۔ ایک
اونٹ کے گزرنے کے لیے اس وقت میں 3 ہاتھ راستہ کافی ہوتا تھا۔ علماء کہتے ہیں اس سے سرکار کے علم غیب کا بھی پتہ چلا کہ ویسے تو 3 ہاتھ اونٹ یہ کافی تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو پتہ تھا ایک دور آئے گا جب سواری اونٹ کے اوپر نہیں ہوگی، گھوڑے کے اوپر نہیں ہوگی، بڑی سی گاڑی کے اوپر ہوگی۔ حضور نے اسی وقت بتا دیا گھر بنانے والے تیرے لیے ضروری ہے جب اپنا عالی شان گھر بنا رہا ہے تو 7 ہاتھ فاصلہ اپنے گھر کے سامنے دروازہ بھی چھوڑنا تاکہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہوتی رہے۔ اور 7 ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ بندہ پھر 7 ہاتھ چھوڑے، اور جس بندے کی زمین کا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اوتھے رکھے کاندھ تے اگے ایڈی لمبی تھڑی بنا زڑے، وہ بندہ وہ کہاں پہ سرکار کی حدیث پہ عمل کر رہا ہے؟ بھئی تھڑی ایڈی لمبی جگہ کاٹ دینا کہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم اس مسجد کی اگر سیڑھی اتنی لمبی آگے گلی میں گئی ہوتی تو سارے گاؤں نے حاجی ثناء اللہ بن کے آ جانا تھا۔ وہ ایڈی بڑی تھڑی مسجد ہی ہے تے گلی دا حق ماریا جا رہا ہے، آپ سارا پنڈ مار دے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی مسجد کی تھوڑی سی آگے نہ ہو جائے، ہے نہیں ویسے مسجد کے اندر ہی ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ بات کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر بنانے والے کو بتایا کہ تیرے لیے ضروری ہے تک کہ تو گھر کا راستہ 7 ہاتھ چھوڑ کے بنائے، اور یہاں پہ اتنے ہاتھ کون چھوڑتا ہے؟ وہ آخری لمٹ کے اوپر دیوار بناتے ہیں، اس سے آگے پھر تھڑی جو ہے وہ انہوں نے نکالنی ہوتی ہے آگے گلی کے اندر۔ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے بھی، ہمیں کیا مسئلہ اس سے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستے کے حقوق بتائے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راستے کا یہ حق ہے کہ اس سے گزرنے والے تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے تکلیف سے محفوظ ہو کے گزریں۔ اگر تیرے دروازے سے گزرنے والا بندہ تیری وجہ سے تکلیف سے گزرا، اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، اس نے نہیں بولا مولا نے میرا حق ماریا ہے، یا اللہ سنے میں تو بلنگ آئے دے پرناڑے میرے کپڑے گندے کاٹنے نے اینو تباہ کر دے، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن اس بندے کو تکلیف آ گئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اس واسطے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ راستے کے حقوق ہیں اور یہ ہمیں ادا کرنے ضروری ہیں۔ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہمیں اپنے دروازے کے آگے ایک ٹرالی مٹی کی ڈلوانی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں آپ پہ گورنمنٹ کرے تھی سانو کا دی لوڑ ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے تو باقاعدہ میں نے بخاری شریف سے حدیث پاک پڑھ کے سنا دی کہ انہوں نے تو 7 ہاتھ فاصلہ جو ہے وہ راستے کا چھوڑنے کا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم فرمایا۔ اس واسطے کوشش کریں اگر آپ کی وجہ سے راستے سے گزرنے والا بندہ پریشان ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر کی تھوڑی سی اگر وہ پرنالا اچھا کر کے لگا لیں، اگر آپ تھڑی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے تریچھا کر کے چھوٹا کر کے بنا لیں، آپ کا بھی گزارا ہوتا رہے، گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو وہ ہے کہ بخاری میں حدیث پاک ہے ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، اس نے بڑا گناہ گار تھا لیکن اس نے کنویں میں سے پانی نکال کے ایک کتے کو پلا دیا، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اگر کتے کی تکلیف کو دور کرنے والا جنت میں جائے گا تو مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے والا کیوں نہیں جائے گا؟ اس واسطے آج کی گفتگو کو اپنی عملی زندگی کے اندر ضرور جو ہے وہ شامل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔